اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لانے کے بعد ساری زندگی میرے نبی کے کاتب وحی بن کر رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں تاریخ خان المسلمین کہتی ہے. کون امیر معاویہ جس کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے؟ کون امیر معاویہ جن کو امام المسلمین کہا جاتا ہے؟ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں کی تھی؟ کون امیر معاویہ جس کے لیے آقا نے مسجد نبوی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما. ایسا اللہ نے امیر معاویہ کو پھر علم عطا فرمایا. وہاں مدینہ کی سرزمین ہے، یہودی آتا ہے، اس نے کہا آپ امیر معاویہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں نبی کا صحابی ہوں. فرمایا میں نے سنا ہے آپ کو اللہ نے کمال درجے کا علم عطا کیا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ فرمایا تم سوال نہیں سوالات کرو. میں محمد کا صحابی ہوں، میں نے محمد کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے آقا کی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ان کو حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ سوال توجہ کے ساتھ سننا. اس یہودی نے کہا اے امیر معاویہ مجھے سب سے پہلے یہ تو بتا کہ وہ کون سا ایسا پانی ہے جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا لیکن سارے پانیوں سے سب سے افضل پانی شمار ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پانی کی تو بات کر رہا ہے غزوہ خندق کی تاریخ پڑھ کر دیکھ کہ جب صحابہ بھوکے اور پیاسے تھے، خندق کھود رہے تھے، پانی نہیں تھا، بھوکے اور پیاسے تھے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ بھوک اور پیاس لگی ہے. آقا نے صحابہ کا یہ منظر دیکھا، بھوک اور پیاس کو دیکھا، فرمایا تھوڑا سا پانی بچا ہوا مل جائے تو لے آؤ. صحابی آئے، اپنے اس پیالے میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی لے آئے. نبوت کا دایاں ہاتھ اس پیالے میں داخل ہونا تھا، تھوڑا سا پانی اس میں وہاں موجود تھا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے اس دائیں ہاتھ ڈالنے کی برکت سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. فرمایا یہ وہ پانی ہے جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا ہے، سارے پانیوں سے افضل پانی، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایسا پانی جو آب زمزم سے بھی افضل ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ آب زمزم کا پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے، خندق کے موقع پر محمد رسول اللہ کی انگلیوں سے یہ پانی نکلا. سبحان اللہ. کون امیر معاویہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، خود بھی ہدایت پر آئے، امت کو بھی ہدایت کا پیکر بنائے، ہدایت کا سبق دے. کون امیر معاویہ؟ ساری روئے زمین کے، ساری کائنات کے سیاست دان ایک طرف مل جائے، مل کر بھی امیر معاویہ کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کون امیر معاویہ؟ سیاست کا پیکر امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ سیاست کا سب سے بڑا استاد امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ امامت کا استاد، امامت کا پیکر امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ طہارت اور شجاعت اور خلافت کا اور عبادت کا سب سے بڑا ماہر اور پیکر امیر معاویہ. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں 19 سال 3 ماہ اکیلے منصب خلافت پر بیٹھ کر 65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا تھا. سبحان اللہ. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے خلافت پہ ہوتے ہوئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے وہ 40 دراہم و دینار دیا کرتے تھے وظیفہ، اور ازواج مطہرات کو 20 ہزار درہم و دنانیر دیا کرتے تھے. کون امیر معاویہ کہ جس کو حضرت علی بن ابی طالب نے بھی امام مانا تھا، جن کو ابو بکر نے بھی امام مانا تھا، جن کو فاروق اعظم نے بھی ذمہ داریاں عطا کی تھی، جن کو حضرت عثمان نے بھی بہت سی ذمہ داریاں عطا کی تھی. کون امیر معاویہ کہ جنہوں نے اس امت کو قرآن کا سب سے پہلا سبق دیا ہے. کون امیر معاویہ جس نے اس امت کو خلافت میں رہ کر مدارس بنانے کا سبق دیا، مساجد آباد کرنے کا سبق دیا. کون امیر معاویہ جس کے بارے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو فرمایا تھا، خطاب امت کو کیا جا رہا تھا کہ اے میرے نبی کے امت کے لوگوں، جس نے امیر معاویہ کا ساتھ چھوڑ دیا نہ وہ دنیا میں کامیاب نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. جس نے دنیا میں آخرت میں کامیاب ہونا ہے وہ امیر معاویہ کی سیاست کو بھی مانے، وہ امیر معاویہ کو میرے نبی کا کاتب
कातिब वही भी माने, मेरे नबी को मेरे नबी का जलील अलक़द्र सहाबी भी माने, और खालिल मुस्लिमीन भी माने, खलीफतुल मुस्लिमीन भी माने, इमामुल मुस्लिमीन भी माने। जिसने मेरे नबी का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल होना है, उसे चाहिए कि वो अमीर मुआविया की सियासत को मान ले। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज ये मस्जिद आबाद है, इस देहात में ये मदरसा आबाद है, तो ये अमीर मुआविया की खिलाफत का कमाल है। सुभान अल्लाह। मैं नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, मुझे क्या पता कि नमाज के क्या आदाब हैं, मुझे क्या पता नमाज के क्या मसाइल और फजाइल हैं, तो मुझे पता चला है तो अमीर मुआविया ने बताया। इल्म था, कमाल दर्जे का इल्म था, अल्लाह के नबी ने दुआ की थी। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त होगा तो फिर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने तफसील से बात करूंगा। आपका आना, आपका बैठना, जुम्मतुल मुबारक का पढ़ना, ये सब कुछ उन सहाबा की कुर्बानियों का कमाल है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के जो है वो 72 साल की उम्र में हुई। हज़रत इमाम ज़हाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत में आता है कि ये सहाबी थे, इन्होंने आपका जनाजा पढ़ा और अमीर मुआविया को जिस चादर के साथ जो है वो उनके कफन के उनके मैयत के साथ जो है जो चादर उनको दी गई थी और इस चादर के साथ लिपट कर उनको जो है वो कब्र में दफनाया गया था। ये वो चादर मुबारक है कि एक चादर अपने हाथों से आप ने हिजरत रसूल के मौके पर अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उनको अता फरमाई थी। फरमाया कि मैं तो हिजरत के मौके पर रास्ते में जा रहा हूँ, सफ़र पे जा रहा हूँ, ये अपनी चादर पर बिछाओ और एक चादर अपने जिस्म पर जो है वो लपेट कर सो जाओ। और दूसरी फरमाया कि ये वो चादर जो मैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को दे रहा हूँ, ये मरने के बाद कफन के तौर पर अमीर मुआविया पहनकर कब्र में जाए। सुभान अल्लाह। नसीब है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक अपने जिस्म से लपेट कर कब्र में आज भी मदफून है। और क़यामत के दिन ये सारे सहाबा, सारे ताबईन, सारे तबे ताबीन, मुहद्दिसीन, मुहर्रिख, मुफस्सिर सारे मेरे नबी का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। हम चाहते हैं कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल हों, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना होगा, नबी की सीरत पे अमल करना होगा। जैसे हम नबी की नबुव्वत और रिसालत को मानते हैं तो नबी पाक के सारे सहाबा को भी मानना पड़ेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।